جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں بڑھاؤں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفصیل میں فرماتے ہیں، اس آیت میں ایک عظیم الشان قانون بتایا ہے کہ تمام ترقیات شکر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ شکر کے معنی احسان ماننا اور محسن کی ثنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اس کی دی ہوئی چیز کو عمدگی کے ساتھ اور برمحل استعمال کرے۔ جب کوئی شخص کسی کی دی ہوئی چیز کو استعمال نہ کرے تو اس کی تعریف کرنا صرف لفظی ثنا ہو، شکر نہ ہو۔ شکر کے لیے ضروری ہے کہ صحیح استعمال اور مصرفی ہو۔ یہ قانون تمام ترقیات کا گر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نما اور احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 پر فرماتا ہے، اور اس نے ہر چیز میں سے تمہیں دیا ہے جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو کبھی ان کا شمار نہ کر سکو۔ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ کی عنایات، احسانات اور انعامات کا صحیح ادراک رکھتے ہوئے اپنے خالق اور معطی کا شکر ایسے ادا کرے جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازے گا۔ آج کے درس کا عنوان بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شعر کا ایک مصرع، یعنی شکر رب عز و جل خارج از وجہ۔ آج ہم نے معمول کے مطابق سن 2023 کے پہلے دن کا آغاز نماز تہجد سے کیا۔ یہ سال اس پہلو سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس سال جرمنی میں جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے 100 سال پورے ہو جائیں گے، اور اس طرح ہم یہاں جرمنی میں جماعت احمدیہ کی دوسری صدی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے جماعت نے کچھ پروگرامز ترتیب کیے ہیں جو سارے سال پر مہم ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ اظہار تشکر کے پروگرامز پر بھی مشتمل ہے، اور ہم سب انشاءاللہ ان کا حصہ بنیں گے۔ اگر ہم آج سے 100 سال قبل 1923 کے حالات کا تصور کریں جب ابتدائی مبلغین جرمنی میں آئے اور انہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں یہاں احمدیت کا پودا لگایا، اور آج کی صورتحال سے اس کا مقابلہ کریں تو دل اللہ تعالیٰ کے فضلوں، احسانوں اور ترقیات کو دیکھ کر اس کی حمد سے بھر جاتا ہے۔ آج جبکہ پاکستان میں ہماری مساجد کی مزمار کیا جا رہا ہے، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور احمدیوں کے لیے عرصہ حیات انتہائی تنگ کر دیا گیا ہے، یہاں صرف جرمنی میں ہی ہم 100 مساجد تعمیر کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں، جن میں سے 78 مکمل ہو چکی ہیں۔ آج یہاں جرمنی میں جماعت کی تعداد خدا کے فضل سے 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور ملک کے طول و عرض میں کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں ہماری جماعت قائم نہ ہو۔ اس وقت جرمنی میں تعینات اور خدمت اسلام سر انجام دینے والے مربیان کی تعداد 120 ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 76 کتب کا جرمن زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جرمن زبان میں وسیع لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے۔ جرمنی بھر میں 60 ملین فلائرز کی تقسیم کے ذریعے وسیع طبقے تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچایا جا چکا ہے، اور آج ہر ماہ تقریباً 15 لاکھ جرمن ہماری ویب سائٹ پر آ کر اسلام احمدیت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ نہ صرف جماعت جرمنی کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے احباب جماعت اعلیٰ رنگ میں قربانیوں کی توفیق پا رہے ہیں، بلکہ تحریک جدید اور وقف جدید میں بھی قربانیوں کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ جرمنی کی مثال اس وقت اس کھیتی کی طرح ہے جو مضبوطی سے اپنے ڈھنڈر پر قائم ہوتی ہے، اور اس پر قرآن کریم کی یہ تمثیل صادق آتی ہے کہ قَذَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کومپل نکالے، پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈھنڈل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دیں تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو رہ جائے۔ ہم تو جماعت کی ترقیات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ہمارے دل خدا کے شکر کے جذبات سے بھر جاتے ہیں، لیکن مخالفین کے لیے یہ حسد اور غیظ و غضب کا سبب ہے۔ خلفائے احمدیت نے جرمنی میں جماعت کی ترقی کے بارے میں عظیم الشان خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت
चार्ल्स रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा रोया में देखते हैं कि जर्मन कौम के दिल पर कलमा तैयबा लिखा हुआ। हज़रत खलीफातुल मसीह राबिया रहमतुल्लाह अलैह ने जर्मन कौम के कबूल इस्लाम के हवाले से एक मौके पर फरमाया, मुझे जर्मनी का मुस्तकबिल बहुत रोशन दिखाई देता है। इंशाअल्लाह वल अज़ीम जर्मन कौम तमाम यूरोप की तमाम पहलुओं से क़ियादत करेगी। गो कि जर्मन कौम ईसाईयत कबूल करने में सबसे आखिर में थी, लेकिन इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल करने में सबसे पहले होगी इंशाअल्लाह। हज़रत खलीफातुल मसीह ख़ामिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस फरमाते हैं, बाज़ लोगों की ख्वाबें और बाज़ मेरी अपनी भी हैं, जिससे मुझे लगता है कि खिलाफत खामसा के दौर में जर्मनी में बेहतर रंग में अहमदियत फैलेगी। ये खुशखबरियाँ जहाँ जर्मनी में अहमदियत के रोशन मुस्तकबिल की निशानदही कर रही हैं, वहाँ हमारे लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके उन्हें अदा करने की तरफ तवज्जो भी दिला रही है। याद रखना चाहिए कि तरक्कियात हमेशा तालीमात पर कायम रहते हुए मेहनत, कोशिश और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से मशरूत होती है। इसलिए इस नए साल और इसी तरह जमात अहमदिया जर्मनी की नई सदी के आगाज़ पर जहाँ हमने खुदा के फजलों पर शुक्र बजा लाना है, वहाँ हमने अपने अहद की तजदीद भी करनी है कि हम अपने अखलाक को संवारते हुए इस अजीम मुल्क की अजीम कौम तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाने में मुसलसल खुशहाल हैं और इस हवाले से कोई कोताही ना करें और इस काम के लिए अपनी औलाद को भी तैयार करने की कोशिश करें। यही वो काम है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में भेजा है। अल्लाह ताला करे कि हम उसके एहसानों और फजलों को याद करें, उसकी हम्दो सना करने और उसके शुक्र का हक अदा करने वाले हों, ताकि वो अपने वादों के मुताबिक हमें तरक्कियात की शाहराहों पर आगे से आगे बढ़ाता चला जाए और इस दूसरी सदी को जर्मनी में गलबा इस्लाम की सदी बना। आमीन। अल्लाह ताला